میں پچھلے 25-30 سال سے ملک کے کونے کونے میں جا رہا ہوں اور ملک کی حقیقی ڈیموگرافی، ملک کی حقیقی آبادی، ان کے عقیدے، ان کی سوچ، ان کی ریلیجس آئیڈینٹی، ان کی ٹرائبل آئیڈینٹی، ان کی کاسٹ آئیڈینٹی، ان کی آستھائیں، اس پر میں بہت ریسرچ کر چکا ہوں۔ میں حجر اسود اور خانہ کعبہ کے غلاف پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ بھارت میں ہندو اقلیت میں ہے، کسی قیمت پر ہندوؤں کو اکثریت میں نہیں مانا جا سکتا۔ میں پھر دہراتا ہوں، سکھ ہندو نہیں ہیں، کرسچنس ہندو نہیں ہیں، بدھسٹ ہندو نہیں ہیں، شیڈول کاسٹ کے لوگ ہندو نہیں ہیں، ٹرائبل لوگ، آدیواسی لوگ جو اس ملک کے اصلی باشندے ہیں سب سے قدیم، وہ بھی ہندو نہیں ہیں، تامل ناڈو کے لوگ ہندو نہیں ہیں، لنگایت ہندو نہیں ہیں۔ آپ سوچئے ذرا، ہماری یہ ناواقفی ہے اپنے ملک سے، اور شروع سے جو ہم نے ہندوؤں کو بانٹا ہے، یہ سیکولر ہندو ہیں، یہ کمیونل ہندو ہیں، اس تقسیم نے ہم کو بہت دھوکہ دیا ہے۔ پہلے سیکولر ہندوؤں نے ہم کو نقصان پہنچایا، سو کالڈ سیکولر ہندو۔ اب وہ لوگ جو فاسسٹ ہندو ہیں، ان کے ہاتھ میں انہوں نے ملک کو پروس دیا۔ ہمیں آج جیسی محفل میں کنکریٹ سولوشن سوچنے چاہیے۔ حل کیا ہے مسئلے کا؟ میں آپ سے بہت صفائی کے ساتھ کہتا ہوں، ملک کی اکثریت سے رابطہ قائم کریں، مسلم کمیونٹی، مسلم انٹلیکچوئلس، مسلم اوپینین میکرز، مسلم پالیسی میکرز، مسلم ممبرس آف پارلیمنٹ، مسلم ممبرس آف لیجسلیٹو اسمبلی، مسلم اسکالرز، مسلم سوشل اینڈ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور لیڈرز۔ تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ ہم یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اس ملک کی اکثریت کمیونل ہے۔ اگر اس ملک کی اکثریت کمیونل ہوتی، اس ملک کی اکثریت بی جے پی سپورٹر ہوتی، تو چناؤ میں اتنے بڑے پیمانے پر دھاندلیوں کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو اتنی بڑی پیمانے پر جو دھاندلیاں ہمارے ملک میں اب ہو رہی ہیں، کروڑوں ووٹرز کا نام نکالا جا رہا ہے، ایس آئی آر جیسے عجیب و غریب قسم کے پیچیدہ فارمیلٹیز کرائی جا رہی ہیں، ووٹر کو یہ ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ میں بھارتی ناگرک ہوں۔ وہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے کہ وہ ووٹر ہے، لیکن یہ ثابت کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ وہ بھارتی ناگرک ہے۔ عجیب و غریب قسم کی کارروائیاں کیوں کرنی پڑ رہی ہیں؟ اگر یہ فیشزم، یہ کمیونلزم ملک میں عام طور پر سب نے قبول کیا ہوتا، کسان کیوں ناراض ہیں؟ اب جاٹ لوگ بھی اعلان کر رہے ہیں کہ اب ہم اعلان کر کر باقاعدہ سکھ مذہب قبول کریں گے، ہم جاٹ ہیں، ہندو نہیں ہیں، ہمیں ہندو بنا دیا گیا، اس لیے ہم اس بات کا اعلان کرنے کے لیے کہ ہم ہندو نہیں ہیں اور سرکاری کاغذات میں ہم اپنے آپ کو سکھ ڈکلیئر کریں گے۔ ویسٹرن یو پی سے لے کر ہریانہ تک کے جاٹ اس بات کا اعلان کر چکے ہیں، ہزاروں کی پنچایتیں ان کی جمع ہو کر اس کا اعلان کر رہی ہیں۔ ہم اپنے ملک کو، سچی بات یہ ہے، ملک کی زمینی صورتحال کو نہیں جانتے۔ ہم میڈیا کے ذریعے سے ملک کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ زمینی سطح پر شاید ہی کوئی ملک میں اتنا جاتا ہوگا آپ لوگوں میں سے جتنا میں اپنی شدید بیماریوں اور کمزوریوں کے باوجود مسلسل سفر کر رہا ہوں۔ ابھی میں پنجاب کے سفر سے آیا ہوں۔ چند سال پہلے، غالباً 2-3 سال پہلے بھی میں پنجاب گیا تھا۔ اس بار میں سکھ لیڈروں کی دعوت پر پنجاب گیا۔ آپ کو حیرت ہوگی، اور میڈیا کس قدر اہم خبروں کو چھپانے کا مجرم ہے۔
کہ جو پوری دنیا میں سکھوں کے سب سے بڑے روحانی پیشوا ہیں، پیشوا تھے، جتھے دار تھے دربار صاحب کے، گولڈن ٹیمپل کے، یعنی پوری دنیا کے سکھوں کے سب سے بڑے مذہبی رہنما گیانی ہرپریت سنگھ، میں نے ان سے فون پر بات کی کہ میں دربار صاحب میں آ کر آپ سے ملنا چاہتا ہوں پچھلے سفر میں، تو انہوں نے کہا کہ آپ دربار صاحب ضرور جائیں، لیکن مجھ سے ملاقات میں چاہتا ہوں میرے گھر پر ہو، کیونکہ میں آپ کو جانتا ہوں، بہت تفصیلی باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور دربار صاحب کے آفس میں بیٹھ کر میں اتنا بزی رہوں گا کہ تفصیلی بات چیت نہیں ہو پائے گی۔ چنانچہ میں 100 کلومیٹر کا سفر کر کے ان کے گھر گیا، گاؤں ان کے گھر گیا گاؤں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت بھی ہوگی اور خوشی بھی ہوگی کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر کمرے کے اندر اپنے گھر کے اندر گئے اور ایک کتاب بہت خوبصورت کور میں لپٹی ہوئی لائے اور بڑے ادب کے ساتھ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر مجھے پیش کیے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کا پنجابی گرمکھی زبان میں ٹرانسلیشن ہے جو میں نے خود کیا ہے۔ سوچئے، کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے سکھ مذہب کے ماننے والوں کا روحانی پیشوا وہ قرآن کا ترجمہ کر چکا ہے اور ہم کو خبر بھی نہیں؟ دلی ہی میں چھپا وہ۔ اس کے بعد ایک اور چیز وہ انہوں نے مجھے تحفے میں دی۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا PhD کا تھیسس ہے جس پر میں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی پٹیالہ یونیورسٹی سے۔ کیا موضوع ہے اس کا؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے یہ سن کر کہ انہوں نے ریسرچ کر کے ثابت کیا ہے کہ اللہ کے جو 99 نام بابا گرو نانک جی نے گروبانی میں، گرو گرنتھ صاحب میں بتائے ہیں کہ یہ ہیں 99 نام خدا کے، یہ وہی 99 نام ہیں جو پیغمبر محمد صاحب نے اور قرآن نے بتائے ہیں۔ یہ سیدھا سیدھا انہی ناموں کا پنجابی گرمکھی زبان میں ترجمہ ہے۔ ہماری خواتین، پڑوسی خواتین سے دوستی کریں۔ میں نے تو ایک تحریک چلا رکھی ہے کہ بھائی ہفتے میں ایک دن وقت نکالیں اور اپنے محلے میں کسی کے گھر جائیں اور بیل بجائیں۔ گھر کے مالک باہر نکلے گا، اس کا تعارف کرائیں اس سے کہ سب سے پہلے معافی چاہتے ہیں کہ ہم بغیر سمے لیے آئے ہیں، 2 منٹ بات کر سکتے ہیں؟ اگر وہ اجازت دے تو کھڑے کھڑے بات کیجئے کہ ہم آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں، یہ میرا نام ہے، یہ میرا موبائل نمبر ہے۔ بس صرف ہم پڑوس کے ناطے سے پریچے کرنے، تعلقات بنانے، دوستی کرنے، اس کے لیے آئے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو 5 منٹ بیٹھ جائیں۔ اب 2 ہی شکلیں ہوں گی، یا تو وہ اس وقت معذرت کرے گا کہ بھائی صاحب اس وقت تو میرے پاس وقت نہیں ہے، پھر کبھی آئیے گا، جی بہت اچھا، بہت شکریہ، یا وہ اسی وقت بلا لے گا اپنے پاس اور آپ بیٹھ جائیے اور کہیے آپ کے پاس ہم نہ نوٹ لینے آئے ہیں نہ ووٹ لینے آئے ہیں، صرف بھائی چارے کا ایک ماحول بنانا چاہتے ہیں اپنے محلے میں۔ بات کو پھیلا کر دیش کے لیول پر مت لے جائیے، محلے کی سطح پر ہم ایک بھائی چارہ اور بھروسے کا ماحول بنانا چاہتے ہیں، اس لیے آئے ہیں ہم 3-4 لوگ۔ اور اگر رات میں 2 بجے بھی آپ کو کوئی پریشانی ہو تو میرے موبائل پر کال کیجیے گا، میں سر کے بل آؤں گا، بس یہ کہہ کے اجازت لے کے چلے آئیے۔ اگر وہ بٹھائے کہ نہیں صاحب ایک کپ چائے پیے بغیر آپ نہیں جائیں گے تو بیٹھ جائیے، چائے پی لیجیے، اور اس کے بعد کہیے کہ اسی طرح جس طرح ہم لوگ آئے ہیں ایک بار آپ بھی ہمارے گھر پر ذرا تشریف لے آئیے تو بڑی خوشی ہوگی۔ انشاءاللہ 90% 80% یہی ریسپانس ملے گا کہ وہ بھی آئے گا۔ بلائیے، تعارف کرائیے، بیریئرز کو توڑیے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں میں کس گھر میں پلا ہوں، میرے والد صاحب کے تعلقات کس طرح کے تھے،
جس دن ان کا جنازہ نکلا ہے لکھنؤ میں 1997 میں 4 مئی 1997، اس دن حالت یہ تھی کہ پورا لکھنؤ شہر بند کر دیا گیا. 100% تاجروں نے اپنی دکانیں بند کر دی. رکشے والے جو رکشہ چلاتے تھے وہ رکشہ انہوں نے کنارے کھڑا کر دیا. ہاں کوئی قبرستان جانا چاہتا تھا، بوڑھا آدمی جو 8-9 کلومیٹر پیدل چل کے نہیں جا سکتا تھا، اس کو رکشے والے بغیر پیسے لیے قبرستان پہنچا رہے تھے. ایک عجیب ماحول تھا، کیونکہ ہمارے حضرت والد صاحب کا عجیب اتنا بڑا دل تھا. وہ انتہائی مقبول و محبوب مسلمانوں میں بھی تھے، انتہائی مقبول و محبوب غیر مسلموں میں بھی تھے. بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں. تو اصل میں جو اسلامی اخلاق ہیں وہ صرف مسجدوں کے بیانوں تک محدود ہو گئے ہیں. وہ اس طرح ہم انیشیٹ نہیں کرتے، ہم پیش قدمی کر کے خود پہل کریں. اگر کہیں پر ہم کو کچھ تیکھا جواب ملے تو کیا ہم رسول اللہ سے زیادہ معزز ہیں؟ انہیں کیا کیا سننا پڑتا تھا، مگر ہزاروں لاکھوں درود و سلام ہوں ان پر، وہ تو کبھی بد دعا نہیں دیتے تھے، کبھی مایوس نہیں ہوتے تھے. ہمارے لیے وہی آئیڈیل ہیں، وہی ہمارے لیڈر ہیں، وہی ہمارا نمونہ ہیں. اور ہم پورے اسلام پر چلیں گے تو ملک کے حالات بدلیں گے. یہاں اصل میں ہماری یہ غلطی ہے کہ ہم اسلام کے تھوڑے سے حصے پہ چل رہے ہیں. مردوں نے کرتا پاجامہ ٹوپی کو اسلام سمجھا ہوا ہے. 5 وقت کی نماز کو بہت سے دینداروں نے اسلام سمجھا ہوا ہے. بہت سے لوگوں نے جمعے کی نماز کو اسلام سمجھا ہوا ہے. اسلام پوری زندگی کا ایک آئیڈیل، شریفانہ، مہذب، شائستہ، پازیٹیو، مثبت، ترقی پسند طریقے زندگی ہے. بہت ہی پروگریسو، بہت براڈ مائنڈڈ ہوتا ہے ایک مسلمان، بہت بڑا دل ہوتا ہے ایک مسلمان کا. تو میں آخر میں